بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، گردش ایام۔ آپ کے کانوں میں عمران خان صاحب کا وہ رونت سے کہا فکرہ ضرور گونج رہا ہوگا کہ اوئے مجسٹریٹ زیبا، تمہیں بھی میں نپٹ لوں گا، تمہیں میں دیکھ لوں گا۔ لب لباب یہی تھا۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ جب وہ گئے عدالت میں اپنے ضمانت کے لیے تو وہاں سے یکدم یو ٹرن لیا اور سیدھے پہنچ گئے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں۔ اب یہ بات اندر کی ہے کہ زیبا چودھری صاحب کو جب پتہ چلا وہ آ رہا ہے تو اٹھ کے چلی گئیں اپنے چیمبر اور کہہ دیا کہ انہیں بتائیں کہ میں چھٹی پہ ہوں۔ تو جو ریڈر بیٹھے تھے ان سے عمران خان صاحب مخاطب ہوئے اور ذرا یہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کی انفاذ سے کوئی بے نظاری ہو۔ میڈم زیبا سے کہنا عمران خان آیا تھا اور وہ معذرت کر رہا تھا۔ یہ ساری چلاکیاں 2 تاریخ کو جب فرد جرم عائد ہونی ہے تو اس کے لیے کی گئی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بتایا گیا ہے حامد خان صاحب کی طرف سے بھی اور طاس سے بھی یہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی، جس کو ہم نے سب نے کہا تھا کہ انہیں معافی مانگ لیا۔ انہوں نے کہا یہ معافی نہیں مانگی، غیر مشروط معافی نہیں مانگی، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ عدالت کو کہنا پڑا کہ جو آج کہہ رہے ہیں یہ آپ بیان حلفی میں لکھ کے دیں۔ جب وہ لکھا لیں گے تو پھر عدالت میرا خیال میں یہی کہے گی یہ ناقابل قبول ہے اور فرد جرم عائد کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بنیادی موضوع کی طرف آؤں، 2 پرنسپل سیکرٹریوں کی کہانی، ایک کا نام ہے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب اور دوسرے کا نام ہے اعظم خان صاحب۔ قطع نظر اس سے کہ اعظم خان کا ذاتی کردار کیا ہے میں بالکل نہیں جانتا ہوں، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں اور جس طرح کی خوفناک باتیں کرتے ہیں، جو وزیر اعظم کا نقشہ کشی کرتے ہیں، وہ میری زبان پہ نہیں آ سکتا۔ شہباز شریف صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم بھتیجی کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دیکھے کو گنجائش ہے تو راحیل منیر جو ان کے داماد ہیں اور بیٹوں کی طرح ہیں اور انہوں نے بیٹوں زیادہ ان کی خدمت کی ہے، اس مصیبت ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کوئی مشین رہ گئی ہے انڈیا میں جو کہ وہ 5 اگست 2019 سے پہلے منگوا رہے تھے، کئی دفعہ پہلی بات ہو چکی ہے، تو کچھ تھوڑا رہ گیا ہے تو اس کی کوئی صورت نکالیں۔ اور یہ جب 5 اگست کو عمران خان صاحب کے سنہری دور میں کشمیر ہڑپ کر لیا گیا، ظاہر ہے کہ تجارت ہماری بند کرنی پڑی اور ہم نے پورے پاکستانی قوم کو ہر جمعے کے دن جو کہ 2-3 جمعے رہا، آدھا گھنٹہ چپ کا روزہ رکھنے اور احتجاج کا کہا۔ جب شہباز صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا کوئی صورت بن سکتی ہے، تو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے کہا کہ قانون اس اجازت نہیں دیتا اور ہمارے پاس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی لوگ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، جن کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لوگ اش کر اٹھے ہیں۔ اور دوسرے اعظم خان کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میٹنگ کال کر لیں، منٹس آف دا میٹنگ تو میں لکھتا ہوں نا، اس کا تجزیہ اپنے مطابق کر دوں گا۔ اور پھر یہاں سے جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو پہلے تو 2 سیکرٹریز کی کہانی، ایک کہاں کھڑا ہے، ایک ہی عہدہ، دونوں پاکستان کے ٹاپ کے بیوروکریٹ، ایک کا کردار دیکھیں کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں اس کو توڑ موڑ کروں گا۔ کس کے ساتھ؟ قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس۔ اب دوسری لیک ہے کیا؟ دوسری لیک صرف اتنی ہے کہ جو پہلی لیک سی اسی کا دوبارہ دہرایا۔ اس کے اندر اب اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاہد قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ہیں اور اعظم خان بھی ہے۔ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ مراسل ہے، اور جو ہم اس کا منٹس لکھیں گے، اسکرپٹ لکھیں گے، اس کو ہم خط نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسکرپٹ کی سمجھ نہیں آنی، ہم ان کو خط ہی کہیں گے تاکہ لوگ ایک بات آسانی سے سمجھ لیں۔ لیکن ایک بات جو اس میں دوبارہ اہم تھی، وہاں تو سرسی طور پہ کہا تھا امریکہ کا نام نہیں لینا، مت بھولیں کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ 9 مارچ کو ہو رہی ہے اور 8 مارچ کو جس دن ایک دن پہلے اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کے خلاف اسمبلی میں جمع کرا دی تھی۔ وہ کب تھی؟ 8 مارچ۔ اچھا، ڈونلڈ لو جو کریکٹر ہے امریکہ کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے سفیر کے ساتھ، جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب
کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو بہت اچھا ہوگا، یا ناکام ہو گئی تو پھر ہمارے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. یہ کوئی بات کوئی سختی کے طور پہ نہیں لی گئی، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ جو قابل گرفت تھی. یہ 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو 8 تاریخ کو سفیر نے پاکستان بھیجا ہے. اب یہ کیا جھوٹ بولتا ہے کہ 7 تاریخ کو ڈونلڈ رو نے یہ بات کہی اور انہوں نے 8 تاریخ کو یہ تاریخ جمع کرا دی. پہلی بات اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 باتیں سن لیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی ذی نفس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب اس کا اندر باہر جو ہے آشکار نہ کر دے، پوری دنیا کے سامنے وہ ابھر کے نہ آ جائے. سب کچھ اندر سے وہ برا ہے اور اوپر سے نیک بنا ہوا ہے، تو اس کا آشکار کرے گا تو موت دے گا. اللہ موت نہیں دیتا، اللہ موت نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ سب کچھ ظاہر نہ کر دے. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ظاہر کرنا ہے. ہماری نیتوں کے اندر جتنے فطور ہیں اپنی بدنیتی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے وہ ساری باہر آتی ہے. دوسری ایک حدیث ایک واقعہ ہے، حضرت امام بخاری شریف کا نام آپ نے سن رکھا ہے. احادیث کی جو 3-4 مستند قسم کے جو مجموعے ہیں ان میں بخاری شریف ہے، اور جس محنت سے انہوں نے وہ مرتب کی اس کی پوری تاریخ ہے. اس کے بارے میں واقعہ لکھنا ہے حضرت امام بخاری کہ مجھے بتایا گیا کہ کسی دور دراز کے علاقے میں فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے جس کے پاس بہت ساری احادیث ہیں اور براہ راست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت امام بخاری سفر کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ 1000 کلومیٹر ہے، پتہ نہیں وہ 500-700 کلومیٹر ہے، پتہ نہیں 1500 کلومیٹر ہے. وہ لمبی مسافت کے بعد کئی مہینوں کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں اور کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ جی اس بندے کا گھر کیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ جو بندہ کھیتوں میں وہ کب کھڑا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس جس کے لیے آپ آئے ہیں. حضرت امام بخاری کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی بکری کو گھاس سے کھاتا ہے اور چھپا لیتا ہے، گھاس سے کھاتا ہے چھپا لیتا ہے. انہوں نے سوچا کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی تو غلط بیانی کر سکتا ہے، اور مبادہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط حدیث لے کے چلا جاؤں. وہ اس کو ملے بغیر وہیں سے واپس آ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو عام کرے کہ یہ باتیں آپ عمران خان صاحب پہ فٹ کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ آیا ان کی کسی بات پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن کرائسس کیا ہے؟ جو شخص اپنے اوپر مرنے مٹنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے بندوبست کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسے بتانا ہے کہ یہ لیٹر ہے اور اس میں امریکی سازش ہے اور یہ میری حکومت کا تخت الٹنا چاہتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو دل و جان سے عمران پہ فریفتہ ہیں. وہ کوے کو سفید کہے، کسی چیز کو وہ کالا کہہ دے، وہ سب کچھ منوان آمن و صدقنا ایمان لانے پر تیار ہے. ان کا یہ جو اعتقاد ہے عمران پہ، ایمان ہے، وہ اس حد تک کا ہے. پہلی دفعہ جب 27 مارچ کو بتایا اور آپ نے لیٹر نکال کے دکھایا، جب آپ کو پتہ چل گیا جس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی تھی 27 یا 28 مارچ کو، وہ لیٹر ان کے ماننے والوں کے جا کے دل کو لگا. عمران خان صاحب سچ بول لیں گے تو مقبولیت کہاں سے جائے، کہاں لے کے جائیں گے؟ عمران خان صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں گے تو مقبولیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جھوٹ نہیں تو ان کا گزرا قوت کیا ہوا ہے جو آج دال دلیا چل رہا ہے، جو نان نفقہ ہے جھوٹ کی وجہ سے. عمران خان صاحب نے دیکھا کہ لوگوں میں آگ لگ گئی ہے. 12 جب 10 اپریل کو نکلے وہاں سے اور 11 اپریل سے جلسے شروع کیے، کوئی انہوں نے 3-3.5 درجن جلسے کیے. اب ان جلسوں میں عمران خان صاحب نے اس لیٹر کو لہرا کے بالکل اس طرح بتاتے تھے کہ یہ لیٹر ہے، جیب سے نکالا اور لے. اس وقت بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ لیٹر نہیں تھا. آپ پتہ چل گیا کہ وہ لیٹر نہیں ہے، وہ اعظم خان کا لکھا ہوا تجزیہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو جھوٹ کر کے غلط پر ملت کر کے بیان کروں گا. اور بتایا کہ لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کے لیے یہ منوان ان کے لفظ ہیں، صرف بیوقوفی کی جگہ لفظوں نے بتایا کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلنا اسکرپٹ کا. مجھے لیٹر ہی کہوں گا آسان لفظوں میں. اور 27 مارچ کو انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ایک ملک اور ایک بندہ. تب تک وزیر اعظم تھے اور ان کو پتہ تھا کہ امریکہ سے بگاڑنی بھی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا دیکھا کہ لوگ تو جوش و خروش اور امپورٹ حکومت اور ہیش ٹیگ ٹاپ کے بن گئے. ارسلان بیٹا کو سنا تھا نا، ارسلان بیٹا غدار کا ٹیگ چلاؤ تاکہ توجہ ہٹے. تو ارسلان، خالد ارسلان، میں تو حیران ہوں کہ اس کے پنجاب کا IT انچارج بنا کے اور فقیم سینٹر کا انچارج بنا دیا گیا. اس ملک میں ہے جو ایسے بندوں کو کوئی لگام ڈالے؟ یہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں عمران خان اپنے جلسوں میں. عمران خان صاحب
کوئی ایک ہی مدعا چاہیے تھا، الیکشن۔ انہوں نے کہا جی میں 30 لاکھ بندے، اب میں غلطی کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کریں، اور کریکٹ بھی وہ کریں جو تحریک انصاف سے جن کو زیادہ دلچسپی ہے، کہ 30 لاکھ بندے لاؤں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے۔ الیکشن چاہیے تھے تاکہ فوراً الیکشن ہو جائے۔ آرمی چیف میں بنا 29 نومبر کو، ان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے میں نے جنرل باجوہ کے اوپر کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، اور اس دوران جنرل باجوہ سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ الیکشن دلا دیں اور ہم ختم کرتے ہیں، اور منت تن لے۔ اس کے لیے علیحدہ ٹیم رکھی ہوئی تھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ 22 مئی کو پشاور پہنچ کے 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، جس کے لیے انہوں نے ہر جگہ پہ، جیسے آج کل وعدہ لے رہے ہیں نا اسلام آباد آنا ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اربہ روپے پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا تھا، اس وقت تو شاید نہیں لیکن بعد میں ڈوب رہا تھا، اور یہ اس طرح کروڑوں روپے ان جلسوں میں ہار رہے تھے اور لگے ہوئے تھے تن من دھن۔ ایک ہوتے جس میں بے رحمی، اب یہ بھی نہیں پتا کہ جو خیراتی پیسہ ہوا ہے تو پہلے تو خیراتی پیسہ 2012 سے سیاست میں استعمال ہو رہا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے یہ پیسہ جو ہے اس میں کتنا لگایا جو آپ اکٹھا کیا سیلاب پہ، اس کو بارے گولی۔ 25 کو نکلے تو جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دار، جو بندے لانے جو بندے نہیں تھے۔ 26 کی صبح آئے اور یقین جانو کہ ہوائیں اڑ رہی تھی، صبح سویرے دن سامنے دیکھا 6-7 ہزار بندہ آگے، انتہائی شرمندگی اور ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اتنا ضرور، اب یہ بات بڑی اہم ہے، سارا قصہ اس لیے سنا ہے کہ بڑی اہم ہے، جہاں تک تو مناسب والا جھوٹ تھا اس کے اوپر اتنا ضرور ہوا کہ بہت جو اپنے چاہنے ماننے والے تھے ان میں اضافہ بھی ہو، اور انہوں دل و جان سے فرفت ہو گئے اور تن من دھن کے ساتھ اندھے مقلد ہو گئے۔ جو اصل کام تھا اس پہ الیکشن لینے تھے وہ نہ مل سکا، کیونکہ 25 مئی کو جب نکلے تو بندہ نہ پرید۔ اس کے بعد 6 دن کا کہہ کے کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آ رہا ہوں، ہمیں تو تب بھی پتا تھا کہ اب یہ صرف اشک شوئی کے لیے اور یہ تھوڑا بہانہ خوری کے لیے یہ بہانہ بنا کے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے پھر مان گئے کہ عمران خان صاحب ضرور آئیں گے اور الیکشن میں ان کو مل جائیں گے۔ اس کے یہ دور ختم ہوا، اب ختم اتنے میں اپوزیشن شیر ہو گئی، انہوں نے ریٹس بڑھائے، مہنگائی آ گئی، مہنگائی میں اپوزیشن کی ایسی تیسی پھر گئی۔ عمران خان صاحب کی جہاں اپنی پاپولیرٹی تھی وہاں اپوزیشن انتہائی غیر مقبول ہوتی گئی، اور اپنی جو کچھ ان کا ساکھ تھی، مقبولیت تھی، وہ آدھی رہ گئی۔ عمران خان صاحب نے پھر مہنگائی کو سارا بنایا، مہنگائی پہ کئی کال دی، جلسے کے جلوس کیے، اس سے تو کام نہ بنا، لیکن پنجاب کے 20 الیکشن جو تھے وہ اچھی داغ بٹھا گیا، ان کے لیے انہیں کیمپین چلائی، 20-22 دن لگے رہے، بلکہ مہینہ پورا، اور ان الیکشن میں ان کو خاطر خواہ کامیابی، جیسے کامیابی ان کو نئی چلا ملی، نئی طاقت ملی، توانائی ملی، وہاں سے یہ آگے چلے، لیکن پھر آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اسی دوران جب یہ آخری دور میں تھے، ممنوع پارٹی فنڈنگ کیس آ گیا اور ساتھ توشہ خانہ کیس آ گیا۔ اب ان کو بھی جان کی فکر لگی، باقی ہر جگہ سے کیسز جو ہیں، جتنے کارنامے تھے، جتنی کرپشن تھی، بے شمار کیسز آنا شروع ہو گئے، یہ گھبرا گیا۔ اب یہ جو آج کل ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت الیکشن بھی نہیں چاہیے۔ آرمی چیف کا بھی جو پچھلے 2-3 ہفتے 4 ہفتوں سے انہوں نے بالکل تہلکہ مچایا، یہ بھی نہیں چاہیے ان کو، صرف اس کو چاہیے کہ ان کے الزامات ہیں ان کو کسی طریقے دبا دیا جائے، کوئی بندہ ہو کہ جو ان کو NRO دے دے۔ اب NRO کا زمانہ تو چلا گیا ہے، میں نے تو کل بھی کہا تھا، کئی دفعہ کہا، جو کالم میں بھی لکھا ہے، عمران خان اٹس اے پے بیک ٹائم۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب 100 کہتے رہے کہ آرمی چیف کا بھی مسئلہ ہے، اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو اپنے کیس دینا، خصوصاً توشہ خانہ ممنوع فنڈنگ۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی ابھی وجہ نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایک بات ہی نہیں، بلکہ سہولتیں ہی ملی ہیں کہ 2014 سے کیس جو ہے وہ 2022 ہو گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا۔ ممنوع فنڈنگ میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فنڈ جو تھے وہ ناجائز تھے، ممنوع تھے اور غلط ذرائع سے لیے گئے۔ یہی چیز تھی عمران کو کھائی جا رہی تھی۔ اس وقت توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، 10,000 درہم اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس 10,000 درہم نہ رسیو کرنے کے انہوں نے ان کو جو ہے نااہل قرار دے دیا سپریم کورٹ۔ وہ سپریم کورٹ جو تاریخ کے میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بدنما دھبے کے طور پہ رکھی جائے گی۔ یہ سارا لب لباب تھا جس کے لیے پورے پاکستان کو کھیلا جا رہا ہے، کبھی ہاکی والی ڈربلنگ ہو رہی ہے، کبھی کرکٹ کی نو بال ہو رہی ہے، کبھی یارکر مارے جا رہے ہیں، کبھی ان سوئنگر آ رہا ہے، کبھی مڈل وکٹ اٹھائی جا رہی ہے، جو کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب۔ قومی سلامتی ہے اور ادارے جو قومی سلامتی ہے ان سے کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن اللہ کا کام ہے۔ یہ جو ویڈیوز آئی ہیں ابھی تو پتہ نہیں کہاں
یہ کہاں تک جا کے رکے گی یہ ساری چیزیں، کیا کیا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا، پہلا بیانیہ، اس کا جو فائدہ ہوا تھا وہ شاید ابھی بھی رہے ہے کہ جن لوگوں کو اکسایا ہے، جن لوگوں کو ابھارا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں دے سکا. مگر 25 مئی کو یہ تیا پانچا کر دیتے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ناکام ہوں گے. ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. اور پھر سیلاب کے اندر جب یہ باہر آئیں گے 8 یا 9 یا 10 اکتوبر کو آنے کا ارادہ ہے، اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے شروع میں شاید یہ لانگ مارچ کی کال اسے دیں گے کہ اب ان کے پاس چوائس نہیں رہی. جیسے 22 کو دینی پڑی تھی کہ چوائس نہیں رہی تھی. اب تو اس وقت تو کوئی بندن کی بات سن رہا تھا، اس وقت تو ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، ہم آپ کو یہ گنجائش دے دیں گے. اب تو کوئی ان سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے. اب یہ گئے پھنس، اب یہ رہ گئے اکیلے. آج کی جو پارٹ 2 ہے اس میں یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ امریکہ نے بے شمار بڑے دنیا کے بندے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے جن کو امریکہ کو وہ گالیاں دیتے تھے، عملاً امریکہ کے ہوتے تھے. ابھی جو دیکھیں ISS جو ہے، داعش جو ہے، یہ کس کو نہیں پتا کہ امریکہ نے پلان کیا، امریکہ کا اثاثہ تھا. اب وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. القاعدہ جو ہے، اسامہ بن لادن وغیرہ، یہ ہمیں نہیں پتا کہ پوری 80 کے دہائی میں امریکہ کے پاس تھے، امریکہ کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو تھے. یہی بات ہے بعد میں امریکہ کے خلاف یہ کام کر رہے تھے. امریکہ نے انہی کے ذریعے پھر کس طریقے تباہ کر دیا افغانستان کو. عمران خان اسی طرح کا ایک احساس ہے. لیکن عملاً جو ہے عمران خان صاحب پھنس چکا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کی لیک جو ہے، جو پارٹ 2 ہے، مراسلے کے لحاظ سے عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اس میں ایک اہم بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان پہ کسی نے تردید نہیں کی. بھول جائیں کہ کون کر رہا ہے، آگے انہیں کیا پہنچنا ہے، پاکستان کو کہاں نقصان پہنچنا ہے، پاکستانی سیکورٹی کہاں پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لیک جو ہے اس کو کسی نے اس کی تردید نہیں کی. اور یہ یہاں بات نہیں ختم ہوگی. شاید ایک لیک اور بھی آئے جس میں اس کو سمجھا رہے عمران خان صاحب کو قومی سلامتی ادارے کے لوگ کہ عمران خان صاحب اس حد سے آگے نہ جاؤ، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. عمران خان صاحب کے نزدیک یا اقتدار میرے پاس ہو یا یہ ملک کسی کے پاس نہ ہو. اللہ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ.